تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی روشنی کی مخلوق وہاں موجود نہ ہو؟ معزز ناظرین، انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تو اسے سنسان اور پتھریلا منظر ملا۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہاں روشنی کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا چاند پر فرشتوں کے اترنے کی حقیقت موجود ہے؟ معزز ناظرین، چاند، وہ آسمانی چراغ جس نے ہمیشہ سے انسان کے دل و دماغ کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی کسی شاعر نے اسے محبوب کے چہرے سے تشبیہ دی اور کبھی کسی مسافر نے اسے تنہائی کا ساتھی بنایا، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا یہ محض ایک بے جان پتھر ہے، یا اس کی خاموشی میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ سورۃ نوح کی آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے چاند کو روشنی بنایا۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہاں روشنی کا ذکر ہے، اور روشنی صرف روشنی نہیں ہوتی، روشنی رہنمائی ہے، سکون ہے، اور فرشتوں کا وجود بھی، کیونکہ وہ بھی تو روشنی ہی کی مخلوق ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ چاند کا نور دراصل فرشتوں کی موجودگی کا استعارہ ہو؟ سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو کیا یہ بعید اور ناممکن ہے کہ وہ کائنات کے دوسرے اجسام پر بھی اترتے ہوں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرشتے آسمان اور زمین کے ہر گوشے میں ہیں۔ اگر ہر گوشے میں ہیں تو چاند کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ معزز ناظرین، انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تو اسے سنسان اور پتھریلا منظر ملا۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ خالی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ سائنس کہتی ہے خلا آواز سے خالی ہے، مگر وہ توانائیوں مطلب ریڈیشن، لہریں اور کشش ثقل سے بھری ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی روشنی کی مخلوق وہاں موجود نہ ہو؟ ناظرین کرام، چاند کی کشش ثقل زمینی سمندروں کے پانی کو ہلا دیتی ہے، اور جب پانی پر اثر ڈال سکتی ہے تو انسان کے دل پر کیوں نہیں؟ صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ چاند کا تعلق انسانی روح کے سکون سے ہے، اور سکون وہی تو ہے جو فرشتے لے کر آتے ہیں۔
سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے اور ماننے کے لیے ہم سائنسی ثبوت مانگتے ہیں، مگر اصل حقیقت دل کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ کہ سائنسی دوربین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھتے وقت یہ دعا سکھائی، اگر چاند محض ایک پتھر ہوتا تو اس کے طلوع پر امن اور ایمان کیوں مانگا جاتا؟ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی فرشتے چاند پر اترتے ہیں؟ کیا یہ خاموش روشنی ان کی موجودگی کا اشارہ ہے؟ معزز ناظرین، سائنس خاموش ہے، مگر سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 میں قرآن کہتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا چاند پر بھی فرشتے اترتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے روشنی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب صرف ہاں یا نہیں میں دیں۔ ناظرین کرام، سوچئے، چاند بھی تسبیح کر رہا ہے، روشنی بکھیر رہا ہے، سکون دے رہا ہے، اور فرشتے، وہ بھی تو روشنی ہی کی مخلوق ہیں۔ تو کیا چاند پر فرشتے اترنے کا راز اب بھی پردے میں ہے، یا جواب خود سامنے ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا موت کے بعد انسان فوراً بیدار ہو جاتا ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔